حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اب میں بڑا آپ کو جو آج کے دور میں ہو رہا ہے نا، جو جیسا یہ اشارے ہوئے پوچھ رہے تھے، بالکل حدیث سے اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری سے کام لیتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے کام لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تو نے کہا، اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو کہتا ہے تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار اس کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا۔ یعنی یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑیں، جو آپ سے بد اخلاقی کرے آپ اس سے اخلاق سے کام لیں، جو آپ کے ساتھ نیکی نہ کرے آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں، کس کے ساتھ میں اس نے اخلاق سے کام لوں، کس کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر عرض کیا، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر عرض کیا، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کیا، فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر عرض کیا، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر عرض کیا، فرمایا اس کے بعد اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ دیکھیے میں آپ کو ذرا بات کچھ سمجھاؤں۔ پیر اور جمعے کے روز، جمعرات کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں وہ شخص داخل کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے معاملہ روک دیا جاتا ہے کہ جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ ان دونوں پر نظر رکھو الا یہ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں پر نظر رکھو الا یہ کہ صلح کر لیں، ان دونوں پر نظر رکھو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ یعنی جو دل میں کینہ ہے وہ انسان کو داخل جنت ہونے سے روک دیا کرتا ہے، اور حدیث کا مفہوم یہاں تک آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کرے۔ اب آئیے اس بات کی طرف۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے صاحب کہ آپ نے مجھے افطار پہ دعوت دی، آپ نے مجھے سحری پہ دعوت دی، آپ نے لیٹ سے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر، بیٹے کے ولیمے کے موقع پر آپ نے دعوت نامہ دیا، آپ نے مجھے واٹس ایپ کر دیا، SMS کر دیا، مجھے پراپر فون کال نہیں آئی آپ کی، مجھے پراپر انویٹیشن آپ کا نہیں آیا ہے۔ نہیں جائیں گے جی، بائیکاٹ ہو گیا، اور ایسا بائیکاٹ ہو گیا کہ نہ ان کی شادی میں جائیں گے، نہ ان کی خوشیوں میں جائیں گے، نہ ان کے ولیمے میں جائیں گے، نہ ان کے نکاح میں جائیں گے۔ اور جب بات بڑھتے بڑھتے آگے تک پہنچتی ہے تو معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے، ہمارے اسٹیٹس کو تم نے جو ہے وہ اس حد تک ہیچ سمجھا، یعنی ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں گھر پہ آ کے دعوت دیتے، اب ہم تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے، تم پر ہمارا جنازہ حرام، ہمارا جنازہ تم پر حرام، یہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 3 دن تک جائز نہیں ہے صاحب، اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں۔ جس کو اپنے رزق میں کشادگی چاہیے ہو، عمر میں برکت چاہیے ہو، وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیے بس آخری 2 جملے عرض کروں گا، بات ختم کروں گا کہ میرے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ 2 باتیں، تیسری بات نہیں کروں گا۔ عثمان بن طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع فرمایا، اور ایک وقت ایسا آیا جب فتح مکہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اینا عثمان؟ وہ سمجھے کہ آج گردن اڑا دی جائے گی، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین پہ کہ قطع تعلق عثمان بن طلحہ نے کیا تھا کہ کعبے کی چابیاں نہیں دی تھی۔ ارے جو کعبے کا والی ہے اس سے کعبے کی چابیاں چھینی گئی تھی، لیکن جب وہ پہنچے تو طاقت قوت ہونے کے باوجود بھی آپ نے جملے کیا فرمائے کہ آؤ عثمان، آج سے یہ چابیاں اپنے پاس رکھو، اور اب یہ تمہاری نسلوں میں رہیں گی، اس سے کوئی تمہیں دور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ تم نے ہمیں دور کیا تھا، لیکن ہم تو رحمت للعالمین ہیں، قطع تعلق کے باوجود بھی صلہ رحمی ہمارا شیوا